الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وشفيعنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ جل جلالہ نے انسانوں کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسانی جسم کے اعضاء کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن انسان کے جسم کے مختلف اعضاء میں سے بعض اعضاء رئیس الاعضاء کہلاتے ہیں اطباء اور ڈاکٹروں کے ہاں، اور یہی اہم ترین اعضاء انسان کی روحانی زندگی کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ مثلا انسان کا دماغ ہے، انسان کے خیالات کا مرکز ہے، یہ بھی انسانی اعضاء میں سے بڑا اہم ترین عضو ہے۔ اسی طرح انسانی جسم کے اندر دل مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ فلاں کو ہارٹ فیل ہو گیا، جملہ آپ نے سنا ہے، کیونکہ دل کام کرنا چھوڑ گیا، بہت کوشش کی ڈاکٹروں نے، بہت محنت کی، بہت ہمت کی، لیکن نہیں، جان پر نہیں ہو سکا۔ دل مر گیا، دل فیل ہو گیا، ہارٹ کی دھڑکن ختم ہو گئی، مصنوعی طور پر دینے کی بہت کوشش کی لیکن نہیں کام بنا، انسان مر جاتا ہے۔ یاد رکھیے اسی طرح انسان کی روحانی زندگی کے لیے، بلکہ آج کی مزید آسان زبان میں عرض کروں، انسان کی پرسکون زندگی کے لیے اس دل کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے جسم کی زندگی کے لیے دل کی دھڑکن صحیح ہونا ضروری ہے، دل کا خون کو صحیح طرح پمپ کرنا ضروری ہے، اسی طرح انسان کے جسم کی روحانی غذا کے لیے، روحانی جسمانی قوت اور طاقت اور زندگی کے لیے دل کے خیالات کا درست ہونا، دل کے جذبات کا پاکیزہ ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔
آج ہم عجیب سی اندیکھی ٹینشن کا شکار ہیں. ہونا یہ چاہیے ٹیکنالوجی کا ترقی یافتہ دور ہے, انسان کی زندگی میں سکون ہونا چاہیے, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جتنا ہم ترقی یافتہ بنتے چلے جا رہے ہیں اتنے زیادہ ہم پریشان ہیں, بے سکون ہیں, ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہیں. بلکہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں تو اتنی ٹینشنیں, اتنا بے سکونی, اتنا ڈپریشن کہ صحیح اور غلط کی پہچان ختم ہوگی, حق اور باطل کی تمیز ہی ختم ہوگی. ایک عام انسان کے لیے یہ سمجھنا انتہائی مشکل ہے کہ ان حالات میں میں کیا کروں, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. بھانت بھانت کی بولیاں ہیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, ہر ایک اپنے آپ کو صحیح سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم مسلمان عام انسان پریشان ہے, میں جاؤں تو جاؤں کہاں, میں کروں تو کروں کیا. ان حالات میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنی مذہبی کتاب, ہم اپنے مذہبی لٹریچر, قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کریں, ہم سیکھیں, سمجھنے کی کوشش کریں. میرے لیے سیدھا راستہ کیا ہے, حق راستہ کیا ہے, غلط اور باطل کیا چیز ہے, مجھے اس بارے میں رہنمائی ہونی چاہیے. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں, مسلمان ہو اور اس کے سامنے رہنمائی کا راستہ موجود نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. ایمان والے کے لیے ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے, ایمان والے کے لیے قیامت تک آنے والی آخری انسان کے لیے بھی اللہ جل جلالہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات, ان کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں وہ باتیں سکھا دی, سمجھا دی, بتا دی کہ ہمارے لیے کیا چیز صحیح ہے, کیا غلط ہے. ہمیں بتا دی گئی, ہمارے پاس موجود ہے. ہاں, جب تک عملی زندگی میں وہ چیزیں نہیں آئیں گی اس وقت تک ہم سکون میں نہیں آ سکتے. ٹینشن ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے, معلومات بے شمار ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر چیز کی معلومات اے آئی کے ذریعے. یہ کیا ہے جی, یہ چیٹ جی پی ٹی ہے, ایک لفظ لکھ کے آپ کو دنیا بھر کی معلومات یہ دے دے گا. اکثریت نوجوانوں کی بیٹی آپ دیکھیے ذرا, بزرگوں سے بوڑھوں سے زیادہ آج کا بچہ نوجوان سمجھتا ہے. یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, ایک بٹن کی دوری پر ساری دنیا کی معلومات ہے. آپ کو دین کی معلومات چاہیے, دنیا کی معلومات چاہیے, آپ سرچ کیجئے, آپ ایک بٹن دبائیے, ساری دنیا جہان کی معلومات آپ کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیتے ہیں. اتنا ترقی یافتہ دور معلومات کے اعتبار سے, لیکن معمولات, عمل کے اندر نیکی آنا, عمل کے اندر اللہ رسول کی باتوں کو امپلیمنٹ کرنا, ہماری عملی زندگی کے اندر اللہ رسول کی باتیں آ جائیں, وہ کہاں ہیں, وہ کب ہوگا, ہمارے عمل میں یہ چیزیں کب آئیں گی. میرے عزیزوں, صرف معلومات سے بات نہیں بنے گی, صرف معلومات بڑھا لینے سے. آج اس ملک نے فلاں ملک پہ حملہ کر دیا, اب تجزیے ہیں, تبصرے ہیں, معلومات لی جا رہی ہیں, اس ملک کا کیا قصور تھا, اس نے کیوں ایسا کیا. یہ معلومات لے لیں گے, اس سے آپ کیا کر لیں گے؟ بہت زیادہ بھی آپ معلومات لے کے کون سا تیر مار لیں گے؟ جو آپ کا دشمن ہے وہ بہت ہوشیار ہے. اپنے آپ کو اللہ رسول کی چھتری کے نیچے لائیے, عمل کے ذریعے اپنے آپ کا تعلق اللہ رسول سے قائم کیجیے. آپ دنیا بھر کی چیزوں کی معلومات لے لیجیے, سکون نہیں ملے گا. میں نے اکثر عرض کیا آپ حضرات کے سامنے, انسان یہ سوچتا ہے, یہ کوشش کرتا ہے, ذہن بناتا ہے, ایک عام نوجوان کا ذہن, فلاں جگہ میری شادی ہو جائے گی نا میں سکون میں آ جاؤں گا. اچھا جی, شادی ہو گئی, اور یہ بچے ہو جائیں گے میں سکون میں آ جاؤں گا. بچے بھی ہو گئے, اور یہ میرا کاروبار سیٹ ہو جائے میں سکون میں آ جاؤں گا. پوچھ لیں جن کے کاروبار سیٹ ہو گئے وہ بھی سکون میں نہیں ہے. اچھا جی, اب ذرا بچوں کی تعلیم میں ایجوکیشن مکمل کروں پھر میں سکون میں آ جاؤں, نہیں ہوتا. اچھا جی, بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے, بچوں کی شادیاں ہو جائے, وہ بھی ہو گئی. یہ انسان بڑھاپے کو پہنچ گیا, سکون پھر نہیں ملا. کہاں ہے وہ سکون؟ کبھی تو سوچئے, جن راستوں پر ہم چل رہے ہیں
یہ راستے کانٹوں کے، چاہتے ہم سکون ہے نہیں مل سکتا، ہمیں اپنی زندگی کے رخ کو بدلنا ہوگا۔ اللہ بھی قرآن میں ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، میں سکون کسے دیتا ہوں، اطمینان قلب کسے ملتا ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کا اطمینان، دلوں کا چین، دلوں کا سکون، دلوں کی راحت اللہ کے ذکر میں۔ اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ صرف زبان سے سبحان اللہ کہہ دینا، وہ بھی یہ ذکر اللہ ہے، لیکن اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ تمام مفسرین کی تفاسیر کو اٹھائیے، اپنی زندگی کو اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق گزارنا، اللہ رسول نے جو اصول دیے ان کے مطابق گزارنا۔ جب تک انسان اس پر نہیں آئے گا سکون نہیں مل سکتا۔ ہاں، اور یہ اس پر آنے کے لیے، اپنی زندگی کی ڈگر کو سیدھا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، فرمایا اللہ جل جلالہ نے انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا، ایک گوشت کا ٹکڑا اللہ نے بنایا ہے، اور وہ اتنا قیمتی ہے، اتنا ضروری، اتنی مرکزی حیثیت ہے اس ٹکڑے کو، جسم کے ایک ٹکڑے کو۔ فرمایا اگر وہ ایک جسم کا عضو، ایک ٹکڑا ٹھیک ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، وہ تندرست ہو جائے، پورا انسان کا جسم ٹھیک ہو جاتا، تندرست ہو جاتا ہے، جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہو جاتے، انسان کی زندگی سکون میں آ جاتی۔ اذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور فرمایا اگر وہ ٹکڑا، وہ جسم کا ایک ٹکڑا، گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا، ایک جسم کا عضو خراب ہو جائے، پورا جسم خراب، جسم سے نکلنے والے اعمال خراب، انسان ٹینشن میں، ڈپریشن میں، بے سکونی میں۔ جی ہاں، پورا جسم درست ہو جاتے ایک عضو کے ٹھیک ہونے سے، پورا جسم خراب ہو جاتے ایک عضو کے خراب ہونے سے۔ اللہ فرمایا خبردار ہو جاؤ، سن لو، کان کھولو، سمجھو، وہی القلب، وہ دل ہے، دل۔ جب انسان کا دل ٹھیک ہو، اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو میڈیکل سائنس پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ ہاں، میڈیکل سائنس کا الگ شعبہ ہے، تحقیق کیجئے، ڈاکٹر بنیے، منع نہیں ہے، ضرور آگے جائیے، دنیا کو مسخر کیجئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد صرف میڈیکل سائنس نہیں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کا تعلق اپنے خالق سے جوڑنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ چنانچہ روحانی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکزی خیال، مرکزی حیثیت تھی۔ فرمایا دل ہے، دل، اگر یہ دل ٹھیک ہو جائے پورے انسانی جسم کے اعضاء ٹھیک ہو جاتے ہیں، دل خراب ہو جائے انسان کے جسم سے نکلنے والے تمام اعمال خراب ہو جاتے، ٹینشن، ڈپریشن میں بندہ آ جاتا۔ ہاں، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، آج ذرا اس بات کو دل کے کانوں سے سن کر جائیے۔ 4 راستے ہیں انسان کے دل کے خیالات، جذبات کو صحیح کرنے والے بھی، خراب کرنے والے، 4 راستے جس سے انسان کے دل کے خیالات ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، خراب بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ 4 راستے کون سے ہیں جن پر ہمیں توجہ دینی؟ اللہ نے قرآن کے ذریعے وہ راستوں کو واضح کیا۔ دل کے خیالات اور جذبات کو پاکیزہ بھی ان 4 راستوں سے بنایا جا سکتا ہے۔ دل کے خیالات اور جذبات کو ٹینشن، بے سکونی کے اندر بھی ان 4 راستوں سے بندہ لے کر جاتا ہے۔ وہ کون کون سی؟ نمبر 1، اللہ خود فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اس کا اللہ نے ذکر فرمایا، 2 راستے ہیں ظاہری، 2 راستے انسان کے دل تک پہنچنے والے ظاہری ہیں، اور 2 راستے باطنی، نظر نہیں آتے۔ ظاہری وہ جو نظر آتے ہیں آنکھوں سے، دل تک پہنچنے والے 2 راستے ظاہری، اور 2 راستے وہ جو باطنی ہیں۔ پہلا راستہ جو انسان کے دل تک جاتا ہے، انسان کے دل پر براہ راست اٹیک کرتا ہے، انسان کے دل کے خیالات اور جذبات کو پاکیزہ بھی بناتا ہے، خراب بھی کرتا ہے۔ پہلا راستہ وہ انسان کے کان ہے۔ ان السمع، اللہ فرماتے قرآن، یہ کان، والبصر، نمبر 2 آنکھیں،
اب ان دونوں کا اثر، ان دونوں کا نتیجہ دل پر ظاہر ہوتا ہے. تو فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. فؤاد، دل، یہ کان، یہ آنکھیں، ان دونوں راستوں سے دل تک پہنچنے والے جذبات اور خیالات، ان کے بارے میں اللہ کہتے میں پوچھوں گا. اپنے دیکھنے کی چیزوں کو جو انسان پاکیزہ بناتا ہے اس کے دل کے جذبات اور خیالات ٹھیک ہو جاتے ہیں. پوچھے 18 ذی الحجہ کو شہید ہونے والی ہستی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے، فرمایا کرتے تھے جس کا دل غیر سے پاک ہو، پیٹ حرام سے پاک ہو، قرآن کی تلاوت کر کے کبھی یہ سیر ہوتا ہی کوئی. جن کے دل پاک ہوتے ہیں ان کی آنکھیں پاک ہونی چاہیے. دل کو پاک کرنا چاہتے ہیں کان کی سنوائی پاک ہونی چاہیے. آج کیا کہا جاتا ہے حضرت، میں ٹینشن میں آتا ہوں نا، جب میں ڈپریشن میں آتا ہوں، میں فلم دیکھتا ہوں میں ریلیکس ہو جاتا ہوں. اور میں فنی کلپ دیکھتا ہوں میں ریلیکس ہو جاتا ہوں. میں ڈرامہ دیکھتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے. موسیقی کو روح کی غذا صرف کہا نہیں جا رہا، اس پر پی ایچ ڈی کے مقالے تک لکھے. جی ہاں، موسیقی روح کی غذا ہے. ڈرامے دیکھنے سے سکون ملتا ہے. 3 گھنٹے کی فلم دیکھوں گا بڑا مزہ آتا ہے، 10 منٹ کے لیے لمبا سجدے کی توفیق نہیں. ایک صاحب نے مقالہ لکھا ہے، جی ہاں، موسیقی روح کی غذا، اس پر کسی سے لکھا گیا. ہمارے بزرگ ہیں عالم دین، ان کے سامنے جب یہ بات آئی کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، بلکہ ان کی مجلس میں ایک گلوکار آیا، حضرت موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی سے دل کو سکون ملتا ہے. کمال کی، بڑوں کی بڑی بات ہے، اللہ والوں کی بڑی بات ہے. فرمانے لگے ٹھیک کہتے ہو، بالکل ٹھیک ہے، تمہارا جملہ بالکل درست ہے. جیسی روح ویسی غذا. بات مکمل ہو. جیسی روح ویسی غذا. اچھی روح کو غذا اللہ کے ذکر سے ملتی ہے، بد روح کو غذا موسیقی سے ملتی ہے. اب دیکھ لیجئے، اگر مجھے موسیقی سن کے روحانی غذا محسوس ہو رہی ہے، مزہ محسوس ہو رہا ہے، اپنی روح کی فکر کیجئے، روحانی موت، مر گئے، ایمان کے بغیر خاتمہ ہوگا، ہمیشہ جہنم میں جانا پڑے. میرے عزیزو، دل تک پہنچنے والے ان راستوں کی حفاظت کیجئے. کان کے سننے کو پاکیزہ بنائیے، آنکھوں کے دیکھنے کو پاکیزہ بنائیے. یہ 2 ظاہری راستے ہیں جو انسان کے دل تک پہنچے. 2 باطنی راستے بھی، اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعے میں گفتگو کروں گا. یہ 2 ظاہری راستے کتنے خطرناک ہیں. حدیث میں آتے ہیں یہ نظر انسان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جہاں لگتی ہے اس کا اثر دل پر آتا. آج کی سوشل میڈیا کے زمانے میں 24 گھنٹوں میں سے 10 12 15 گھنٹے جو نوجوان نیٹ پر گند دیکھے گا، دل کے جذبات خیالات پاکیزہ نہیں ہو سکتے. حضرت کوئی دم کرے، کوئی تعویذ دے، کوئی ورد وظیفہ بتائے، بچے ٹھیک ہو جائے، نہیں ہوگا جب تک آنکھوں کے دیکھنے کی چیزوں کو پاکیزہ نہیں بناؤں. نہیں ہوگا جب تک سننے کی چیزوں کو پاکیزہ نہیں بناؤں. اس کی موٹی سی مثال آج کی جدید ٹیکنالوجی میں، جدید دور میں موبائل آپ کے سے ہر ایک کے پاس موجود ہے. آپ موبائل کے مائکس کے ذریعے، موبائل کے کیمرے کے ذریعے اندر دنیا جہان کا گند بھر دے. میموری کارڈ کے اندر مائک اور کیمرے کے ذریعے دنیا جہان کی گندی چیزیں بھر دے، اور پھر بڑے لمبے لمبے وظیفے کر کے دعا مانگ کے اس کو پلے کرے. اس میں سے شیخ سدیس کی آواز میں تلاوت آئے، اس میں فلاں حضرت صاحب کا بیان آ جائے، اس میں فلاں صاحب کی نعتیں آ جائیں. حضرت وظیفوں سے نہیں ہوگا جب تک آپ اس کے کیمرے کی ریکارڈنگ کو صحیح نہیں کریں گی، اس کی مائس کی ریکارڈنگ کو صحیح نہیں کریں گے. بچوں کو بچپن سے گھر میں گند دکھایا ہے، گند کھلایا ہے، گند سنایا ہے. اب کہاں سے بچوں کے اندر پاکیزہ چیزیں آئیں گی؟ بس آخری ایک مثال دینے لگا ہوں. ہمارے استاد مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نفسیات کے ماہر ترین استاد، فرمانے لگے میں پروفیسر ہوں فلاں کالج کا. کالج کے اندر ایک دفعہ پروفیسر صاحب میرے پاس آئے، آ کے کہنے لگے حضرت بیٹا بڑا تنگ کرتا ہے، اس کو ذرا سمجھائے، پڑھتا نہیں ہے. حضرت فرماتے میں نے کہا لے آنا. اگلے دن وہ لے کر آئے بچے کو. میں نے اس بچے سے کہا، میں نے کہا بیٹا پڑھا کرے، بیٹا پڑھا کرے. اور پروفیسر صاحب بھی، اس کے والد بھی ساتھ کھڑے تھے. کہنے لگے نہیں حضرت یہ ایسے نہیں سمجھے گا. بڑی بڑی 2 گالیاں دی اور کہنے لگا حضرت اس کی ٹانگیں توڑے پھر یہ سمجھے گا. حضرت فرماتے میں بیماری سمجھ گیا. میں نے بچے سے کہا، میں نے کہا بیٹا آپ جا کے ذرا کلاس روم میں پڑھے. پروفیسر صاحب کو لے کر میں سٹاف روم میں آ گیا.
میں نے بیٹھتے پروفیسر صاحب سے کہا پروفیسر صاحب بچے کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے حضرت 18 سال کا ہے. اچھا کتنی کون سی کلاس میں؟ فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے. اچھا آپ نے ابھی غصے میں آ کے بچے کو گالیاں دی ہیں, آپ گھر میں بھی دیتے ہوں گے؟ جی جی حضرت زبان سے نکل جاتی ہے اور گھر کی کہانی غصے میں آ جاتی ہے. برتن بھی توڑتے ہوں گے, گالیاں بھی دیتے ہوں گے, دروازے بھی بجاتے ہوں گے, غصے کا خوب اظہار غلط طریقے سے کرتے ہوں گے, بیوی کے ساتھ بھی. حضرت یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے, گھر گھر میں ہوتا ہے. ہم نے فرمایا بیٹے کی عمر 18 سال ہے, چلے آپ کی مانتے ہوئے 3 سال بچہ چھوٹا تھا, میں نکال دیتا ہوں. اگلے 15 سال گھر کے اندر غصے کے اندر آپ نے بچے کے کانوں میں گالیاں بھری, آپ نے بچے کی آنکھوں کے کیمروں کے ذریعے گالیوں والا گندا منظر اس کے اندر ریکارڈ کیا ہے. اب 18 سال کا کڑیل جوان آپ کے سامنے کھڑا ہو کر بدتمیزی کرتا ہے, پڑھائی نہیں کرتا. جو ریکارڈنگ کی ہے وہی وہ پڑھے کر رہا ہے. ریکارڈنگ آپ نے درست کی ہوتی, بچے کے اندر سے ٹھنڈی میٹھی ہوائیں آپ کو آتی. میرے عزیزوں ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا ہوگا. ابھی بھی وقت زیادہ نہیں گزرا, ابھی بھی اپنے گھروں پر محنت کیجئے. ہر شخص اپنے گھر کا ذمہ دار ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے بس میں کچھ نہیں ہے. اپنے طور پر اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے گھر والوں کی دیکھنے کی چیزوں کو پاکیزہ بنائیے. ایل سی ڈی ہو, ٹی وی ہو, موبائل کی سکرین ہو, یہ ہماری آخرت میں ہمارے کچھ کام نہیں آئے گی اگر ہم اس میں غلط منظر دیکھنے نہ چھوڑیں. ہمارا یہ غلط سننا ہماری آخرت میں ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا. اپنی دیکھنے کی چیزوں کو پاکیزہ بنائیے. دیکھنا ہے قرآن کو دیکھیے, دیکھنا ہے والدین کی زیارت کیجیے, دیکھنا ہے خانہ کعبہ کو دیکھیے, دیکھنا ہے اللہ رسول کی باتوں کو پڑھیے. دیکھ کر سننا ہے قرآن کی تلاوت سنیے, اللہ رسول کی حمد و ثنا بیان کیجیے, سنیے. اپنے دیکھنے سننے کے راستوں کو جب تک ہم پاکیزہ نہیں بنائیں گے میرے عزیزوں دلوں میں سکون نہیں آ سکتا. آج سے یہ مجلس سے یہ تہیہ کر کے اٹھیے, وعدہ کر کے اٹھیے, اللہ کو گواہ بنا کے اٹھیے کہ اللہ ہم آئندہ اپنی دیکھنے کی چیزوں کو, سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنائیں گے. پھر انشاءاللہ نماز میں بھی مزہ آئے گا, پھر قرآن کی تلاوت کو بھی دل کرے گا, پھر لمبے سجدے کرنے میں بھی مزہ آئے گا, پھر اللہ سے باتیں کرنے میں, دعائیں مانگنے میں, ذکر کرنے میں بھی مزہ آئے گا. اللہ مجھے آپ کو اپنی حقیقی زندگی کی طرف واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کی گمراہی سے اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. وآخر